اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کے واسطے بنایا، وَأَمْنًا، اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، وَإِسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مثابتاً کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے، جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہیں کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ بنا دیا اور ہمیشہ سے امن کی جگہ اس کو مقرر کر رکھا ہے، اور آخر میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے مقام ابراہیم کو کبھی کبھی وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ ہم نے کعبے کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ میرے گھر کو خوب پاک رکھا کرو، باہر کے آنے جانے والوں کے لیے اور جو وہیں رہتے ہیں ان کی عبادت کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں بیت اللہ کی تاریخ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر اور بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس آیت میں یہ حکم ملا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا۔ تو پاک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری نجاست اور گندگی سے بھی پاک رکھا جائے، اور باطنی نجاست یعنی کفر اور شرک سے بھی اس کو پاک رکھا جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، بستی کے محفوظ رہنے اور اس شہر کے امن کے لیے دعا فرمائی۔ پھر یہ دعا کی کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک اور بت پرستی سے بچائیے، اور ایک خاص راز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعظیم اور تکریم کا حکم ہوا ہے تو یہ احتمال بھی تھا کہ آئندہ چل کر کے کوئی ناواقف ناسمجھ اس بیت اللہ ہی کو معبود نہ بنا لے، تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ اللہ نے بیت اللہ کو یہ خاص فضیلت بخشی ہے کہ لوگ بار بار اس کی طرف جانے اور لوٹنے کے آرزومند رہیں گے۔ امام تفسیر اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس کی زیارت سے کبھی سیر نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کا اس کی زیارت سے دل نہیں بھر سکتا، بلکہ ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ زیارت اور طواف کے شوق کو لے کر کے لوٹتا ہے۔ لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے، سینکڑوں مشقتیں جھیل کر کے وہاں پہنچنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اللہ نے پورے حرم کو ہی امن کی جگہ بنا دیا، یعنی کہ لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس جگہ قتل و قتال اور انتقام لینے سے پرہیز کریں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس میں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک کا بطور معجزہ نشان پڑ گیا تھا، اور جس کو تعمیر بیت اللہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چھونے کی وجہ سے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ آیت مذکورہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ہے۔ اس کی وضاحت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے قول اور عمل سے اس طرح فرما دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، جو بیت اللہ کے سامنے تھوڑے فاصلے سے رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہنچ کر یہ آیت تلاوت فرمائی،
वत्तखिज़ु मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और फिर मकाम इब्राहीम के पीछे इस तरह से 2 रकात नमाज पढ़ी कि मकाम इब्राहीम के दरमियान में रहते हुए बैतुल्लाह का इस्तक़बाल हो जाए। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसीलिए फ़ुक़हाए उम्मत ने फरमाया है, जिस शख्स को मकाम इब्राहीम के पीछे जगह ना मिले वो कितने ही फासले पर जब इस तरह से खड़ा हो कि मकाम इब्राहीम भी उसके सामने रहे और बैतुल्लाह भी, तो इस हुक्म की पूरी तामील हो जाएगी। इस आयत से साबित हुआ कि तवाफ़ के बाद की 2 रकातें वाजिब हैं। अलबत्ता इन 2 रकातों का ख़ास मकाम इब्राहीम के पीछे अदा करना सुन्नत है। हरम में किसी दूसरी जगह भी अदा करे तो काफ़ी होगा, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन रकातों का बैतुल्लाह के दरवाज़े से मिले हुए पढ़ना भी साबित है, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से भी इस जगह पढ़ना मनक़ूल है। मुल्ला अली कारी ने किताब मनासिक में फ़रमाया है कि ये 2 रकात तवाफ़ तो वाजिब हैं और सुन्नत ये है कि मकाम इब्राहीम के पीछे अदा की जाए, लेकिन अगर किसी वजह से वहाँ अदा ना कर सका तो फिर हरम में या हरम से बाहर जहाँ कहीं मुमकिन हो अदा करने से वाजिब अदा हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को ऐसा ही इत्तफ़ाक़ हुआ था कि उनको वाजिब तवाफ़ नमाज़ पढ़ने का वहाँ मौका न मिला, तो मस्जिद हराम बल्कि मक्का मुकर्रमा से बाहर मक्का मुकर्रमा से निकलने के बाद अदा की। ताहिरा बैतिया, इसमें बैतुल्लाह को पाक करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जिसमें ज़ाहिरी निजासत और गंदगी से तहारत भी दाखिल है, और बातिनी निजासत कुफ्र, शिरक और बुरे अखलाक, बुग़्ज़, हसद, लालच, तकब्बुर, गुरूर, रिया और नामोनुमूद से भी पाकी शामिल है। और ये हुक्म तमाम मस्जिदों के लिए आम है, क्योंकि सारी मसाजिद वो अल्लाह का घर हैं, जैसे कि इरशाद है फ़ी बुयूति अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद में एक शख्स की आवाज़ सुनी तो फरमाया, तुम्हें ख़बर नहीं कि तुम कहाँ खड़े हो, यानी मस्जिद का अदब एहतराम करना चाहिए। इसमें गैर ज़रूरी आवाज़ें बुलंद नहीं करनी चाहिए। हासिल ये है कि इस आयत से जिस तरह से बैतुल्लाह का तमाम ज़ाहिरी और बातिनी निजासात से पाक रखना ज़रूरी है, इसी तरह से तमाम मस्जिदों को भी पाक रखना वाजिब है। यानी मसाजिद में दाखिल होने वालों पर यह लाजिम है कि अपने बदन और कपड़ों को भी तमाम निजासत और बदबू की चीज़ों से पाक साफ़ रखें, और अपने दिलों को शिर्क, निफाक और तमाम बुरे अखलाक, तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़, लालच और रिया वगैरह की निजासत से भी पाक हो करके दाखिल हों। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कोई शख्स प्याज, लहसुन वगैरह बदबूदार चीज़ खा करके मस्जिद में ना जाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।